بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ دونوں طرفین فاصلے کے خون آئے اور فاصلے کے دو طرف جو خون آیا ہے اس میں ایسا ہے کہ عادت کے ایام میں دونوں طرف شامل ہے۔ کچھ عادت کے ایام میں پہلے والے خون میں شامل ہے، کچھ عادت کے ایام وقفے کے بعد والے خون میں شامل ہے، اور درمیان میں گیپ آ گیا ہے۔ تو اس کی 4 صورتیں بنتی تھیں، اس میں سے 3 صورتیں تو بیان کر چکے ہیں۔ آج آخری صورت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آخری صورت جو ہے اس دو طرف کے خون کی یہ ہے کہ پہلا جو خون آیا ہے وہ 3 دن سے کم ہے عادت کے ایام، 3 دن سے کم ہے عادت کے ایام، اور دوسرا جو خون آیا وہ بھی 3 دن سے کم ہے عادت کے ایام، اور درمیان میں وقفہ پیش آیا ہے۔ اگر یہ سب خون ملا کر کے 10 دن کے اندر اندر وقفے کے ساتھ ملا کے ہو جائے تو سارا کا سارا خون جو ہے وہ حیض کا خون شمار ہوگا، 10 دن کے اندر اندر ساری کارروائی ہو جائے تو۔ لیکن اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے کارروائی پوری دو طرف کے خون اور وقفے سے مل کر کے جو ہے 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ جب دو طرف خون آیا ہے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے عادت کے ایام میں دونوں طرف میں شامل ہے تو اس وقت یہاں پر 10 دن کے اندر اندر والا خون وہ حیض کا ہوگا، باقی استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ آئیے مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مثلاً 30 تاریخ کو خون آیا اور اس کی عادت ہے 7 دن، عادت 7 دن ہے، عادت پہلی سے لے کر 7 تاریخ تک ہے۔ شروع ہوا 30، 1، 2، یہ خون 3 دن آیا، پھر 3 دن گیپ ہونے کے بعد 6 دن تو یہ ہو گئے، لیکن عادت کے 5 دن ہوئے کیونکہ 30ویں تاریخ سے شروع ہوا، 1 دن پہلے شروع ہوا، عادت کے تو 5 دن ہوئے لیکن ویسے کل 6 دن ہو گئے 3 دن گیپ کے بعد۔ تو کچھ حصہ شروع میں عادت کے ایام میں 2 دن مل گیا ہے، 2 دن مل گیا ہے، اور پھر جو ہے 3 دن اور خون آتا ہے، یعنی خون آتا ہے۔ اب جو خون آیا ہے وہ 6، 7ویں اور 8ویں تاریخ کو آیا ہے، 6، 7ویں اور 8ویں تاریخ کو آیا، اور اس کی عادت تھی 7 تاریخ تک، تو 2 دن آخری میں حیض کے ساتھ مل گیا ہے، حیض کی عادت کے ساتھ۔ 8ویں تاریخ جو ہے حیض کی عادت سے باہر ہے، اور وہ 3 دن مکمل بھی نہیں ہو رہے ہیں، حیض کے ایام نہ شروع میں مکمل ہو رہے ہیں نہ حیض کے ایام آخر میں مکمل ہو رہے ہیں، دونوں میں کہیں مکمل نہیں ہو رہے۔ دوبارہ سنیں، 30، 1، 2 یہ خون ہے، جبکہ اس کی عادت ہے پہلی سے 7ویں تاریخ تک۔
تو 3 دن خون آیا، لیکن 3 دن میں سے 2 دن عادت کے ایام میں خون آیا. 2 دن یعنی 3 دن سے کم عادت کے ایام میں خون آیا. 3 دن خون آیا لیکن 2 دن عادت کے ایام میں، پھر 3 دن گیپ ہو گیا. تو ہو گیا کیا؟ 5ویں تاریخ تک گیپ رہا. 3 4 5 گیپ رہا، کیونکہ 30 1 2 خون آیا، تیسری چوتھی 5ویں گیپ رہا، تو 5 تاریخ تک گیپ رہا. پھر خون 3 دن آیا، پھر 3 دن خون آیا، اور وہ خون جو ہے وہ آیا، جو خون وہ 6 تاریخ سے شروع، 6 7ویں 8ویں 3 دن اور خون آیا، 6 7ویں 8ویں. تو 6 اور 7ویں تو عادت کے ایام میں ہے، لیکن 8ویں تاریخ کا خون جو ہے ایام میں نہیں ہے، ایام عادت میں نہیں ہے، وہ ایام عادت سے باہر اور 3 دن سے کم بھی ہے. تو دونوں طرف عادت کے ایام میں 2 دن بنتے، 3 دن تو بنتے ہی نہیں ہے، اور درمیان میں گیپ بھی 3 دن کا ہو گیا ہے. تو اب چونکہ ساری کارروائی مل کر کے بھی 3 دن پہلے والے، 3 دن آخر کے، اور درمیان میں 3 دن گیپ، سب جو ہے وہ 10 دن کے اندر اندر ہے، اس لیے سب کا سب خون حیض ہو، کیونکہ 10 دن کے اندر اندر کارروائی ہوئی نا ساری. یہ ساری کارروائی 10 دن کے اندر اندر ہوئی. البتہ 3 دن پہلے 3 دن بعد میں ہو تو حیض ہو گیا، درمیان میں احتیاط کرے گی، جو پاکی کے ایام ہیں اس میں احتیاط کرے گی. یہ مسئلہ تو ہو گیا. اب آئیے، اگر بالفرض اس کی عادت 4 تاریخ سے 10ویں تاریخ تک تھی، 4 تاریخ سے 10ویں تاریخ تک تھی عادت، اور اس کو 1 سے 4 تک خون آ گیا. 4 سے 10 تاریخ تک جو 5 دن بنتے ہیں، 4 5 6 7 8 9 10، نہیں 7 دن بنتے ہیں، 7 دن بن گئے. 4 سے 10 دن جو ہے 7 دن بنتے ہیں، اور 7 دن بنتے ہیں. اس کو خون آ گیا 1 سے لے کر 4 تاریخ کی رات تک، 4 تاریخ کے اینڈ تک جو ہے خون آیا ہے. جو 4 تاریخ وہ ایام عادت میں ہے، باقی تو سب ایام عادت سے پہلے ہے. اور پھر جو ہے 4 سے لے کر 10 تک 7 دن خون آیا، تو گیپ جو ہے 7 دن کا ہو گیا ہے. تو اب جو شروع کے جو دن تھے 1 سے لے کر 4 تک حیض ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 دن کے بعد جو 10ویں تاریخ کے بعد جو خون آئے گا وہ سب استحاضہ ہو جائے گا، کیونکہ 10 دن سے تجاوز کر گیا ہوتا سارا کا، اور عادت کا ایام میں بھی نہیں ہوتا. 10 دن سے تجاوز بھی کر گیا اور عادت کا ایام میں بھی نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے وہ استحاضہ کہلائے گا. دوبارہ سن، 4 سے لے کر 10ویں تاریخ تک اس کی عادت تھی، اس کو خون آ گیا 1 سے لے کر 4 کی رات تک، پورا دن 4 کے دن جو ہے خون آ گیا. اور اس کی عادت 4 سے ہی شروع ہوتی تھی، 4تھے دن جو خون آ گیا، تو 1 2 3 4 اس کو حیض مانے گی. اور چونکہ گیپ جو ہوا ہے وہ بہت لمبا گیپ ہو گیا، گیپ جو ہو گیا وہ 5ویں تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک گیپ ہو، 6 دن گیپ ہو گیا، 7 دن گیپ ہو گیا. تو 10 دن تو مکمل ہو گئے، اس کے 10 دن مکمل ہو گئے. اس کے بعد خون آ رہا ہے تو سارا کا سارا خون استحاضہ والا خون کہلائے گا، کیونکہ 10 دن سے باہر چلے گا، اور عادت کے ایام میں بھی نہیں ہو، ایام کی عادت سے باہر ہو گئے.
یہ دو مثالیں آپ نے ملاحظہ کی جو ہم نے بہت آہستہ آہستہ تکرار کے ساتھ بیان کیا. اب آئیے تیسری صورت ہے، وہ ذرا مشکل مسئلہ ہے. تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف میں سے کچھ حصہ حیض کے اندر آئے گا، عادت ہے ایام حیض میں، لیکن 10 دن سے باہر ہو جائے. 10 دن کے اندر نہیں رہ رہا پروسیجر، 10 دن سے باہر ہو رہا ہے اور دونوں کے اندر دونوں طرف خون حیض کی عادت کے ساتھ ٹکرا بھی رہا ہے. آئیے مثال سنیں. مثلا اس کی عادت ہے 1 سے 5 تاریخ تک، اور اس کو 29 تاریخ سے خون شروع ہوا. 29، 30 اور 1 تاریخ. 29، 30 اور 1 تاریخ. تو 1 تاریخ والا خون ایام عادت سے ٹکرا رہا ہے. دیکھا آپ نے، اتنا سا وہ ٹکرا گیا. پھر اس کے بعد 4 دن گیپ ہو گئے. 4 دن گیپ ہو گئے. اس کی تاریخ تھی وہ ایام عادت کی 7 دن. مثلا 7 دن جو ہے ایام عادت کی عادت تھی 1 سے 7 تاریخ تک، یا 1 سے 5 تاریخ تک اگر فرض کریں، 1 سے 5 تاریخ تک فرض کریں تو فرض کریں 3 دن خون آتا ہے درمیان میں. 1 سے لے کر 3 دن گیپ ہو جائے، 1 دن کے بعد 3 دن گیپ ہو جائے تو 4 تاریخ ہو گئی. 4 تاریخ ہو گئی. 5ویں تاریخ کو پھر اس کو خون آ گیا، جو آخری دن ہے عادت ایام کی. 5ویں تاریخ سے لے کر اس کو خون آتا ہے 5 دن. تو 5 دن یہ خون آیا، 3 دن شروع میں خون آیا، 8 دن تو یہی ہو گئے، اور 3 دن گیپ درمیان میں رہا. 3 دن درمیان میں گیپ رہا تو 8 اور 3 11 دن ہو گئے. 10 دن سے تجاوز کر گیا. تو وہ ہمارے پروسیجر 10 دن والا تھا. 10 دن کے اندر ہوتا تو پورا کے پورا حیض ہو جاتا ہے خون جتنا بھی، اور درمیان میں گیپ میں احتیاط کرتے. لیکن یہ 10 دن سے تجاوز کر گیا ہے. تو یہی اصل سیکھنا ہے. اصل مسئلہ یہی ہے جو مشکل مسئلہ ہے. کہتے ہیں اس کو ہم حیض قرار دیں گے 10 دن کے اندر جتنا ہوتا ہے. وہ یہ کہ ہم شروع کے 4 دن اور 3 دن جو خون آیا وہ حیض، درمیان میں احتیاط، اور جتنا 10 دن کے اندر جو خون ہے وہ بھی حیض، اور جو 11واں دن خون آیا اس کو استحاضہ قرار دیں گے. بس اس طرح جو ہے ہمارے پاس یہ تیسری صورت میں 10 دن سے تجاوز کر جائے، ایسی صورت میں 10 دن کا حیض قرار دیں گے، جبکہ دونوں طرف کے خون سے تھوڑا ایام عادت میں ٹکرا رہے تھے. تو دونوں کو 10 دن کے اندر حیض مانیں گے، باقی کو استحاضہ قرار دیں گے. یعنی 29، 30 اور 1 تاریخ حیض، پھر 2، 3، 4 احتیاط جو گیپ آ گیا، 5ویں جو آخری عادت کا یوم تھا وہ 1 دن عادت کے ایام ہو گئے. 5ویں تاریخ، 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں اس لیے کہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے 11 دن. 3 اور 3 6، اور جو ہے وہ 4 دن اور، بلکہ 5 دن اور لے لیں تو 1 دن گیپ ہو جائے گا. یعنی 1 دن جو ہے مزید اضافہ ہو جائے گا. 1 دن مزید اضافہ ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ 11 دن ہو جائیں گے. 11 دن ہو گئے. 3 اور 3 6، اور ساتھ جو ہے 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 9ویں تاریخ تک ہے 5 دن.
تو 6 دن تو پہلے گزر گئے تھے، 5 دن اور آ گیا نہیں، تو 5 دن میں سے 4 دن تو حیض قرار دیں گے، 5واں دن استحاضہ ہو جائے گا۔ بس دونوں طرفین کے خون حیض والے ہیں 10 دن کے اندر اندر، باقی جو اضافی خون ہے اس کو ہم استحاضہ قرار دیں گے۔ بس یہ 3 صورتیں آج آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں کون سا حیض ہوگا اور کون سا استحاضہ ہوگا۔ یہ ذرا آخری صورت مشکل صورت تھی جو آپ کو توجہ سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ صلی اللہ